جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتلو علیہم نبأ ابن آدم بالحق۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے کے واقعے کو حق کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے یا انہیں ان کا حال سنا دو کہ جب قربانی کرنا تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسری کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے۔ حابیل اور قابیل کے درمیان ایک لڑکی پر جھگڑا ہوا اور قابیل نے اس لڑکی سے شادی کرنا چاہے جس سے حابیل کی شادی ہونا تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ دونوں قربانی پیش کرو اور جو قربانی قبول کر لی جائے گی، جس کی آسمان سے آگ آئے گی اور اس کو کھا لے گی، اسی کی قربانی قابل قبول ہوگی اور اسی کا نکاح اس سے ہوگا۔ تو جب قربانی حابیل کے قبول ہو گئی تو قابیل نے کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ یعنی اب شیطان نے ان کے درمیان عداوت، دشمنی ڈال دی۔ حابیل نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین کہ قربانی صرف متقیوں کے قبول کی جاتی ہے، پرہیزگاروں کی قربانی قبول ہوتی ہے، نیکیاں پرہیزگاروں کی قبول ہوتی ہیں، جن میں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی، میں اپنے ہاتھ تمہاری طرف نہیں پھیلاؤں گا، اپنے ہاتھ تمہاری طرف آگے نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا میں بدلہ نہیں لے سکتا؟ کیا میں تمہیں نہیں مار سکتا؟ وجہ کیا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں رب العالمین سے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کا الزام بھی تمہارے ہی سر آ جائے، یعنی میرا اور تمہارا دونوں کا گناہ تم پر آ جائے اور تم آگ والوں میں شامل ہو جاؤ۔ پھر اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، پس اس کو آمادہ کیا اس کے بھائی، اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ، اس نے اپنے بھائی کو یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ زمین میں سب سے پہلا قتل جو اس دنیا میں ہوا ہے وہ قابیل نے کیا ہے، اور اسی وجہ سے کہ اب جتنے بھی گناہ اس زمین پر ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا گناہ اس کو بھی ملتا ہے، کیونکہ اس نے اس کی ابتدا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ حدیث میں جو قتل بھی ظلمن ہوتا ہے، قاتل کے ساتھ اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام کیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے اس کو قتل کر دیا، مقتول کیوں جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا، یعنی قتل تو وہ بھی کرنا چاہ رہا تھا نا، دونوں ایک دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے تھے، وہ اس پر غالب آ گیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا، لیکن دونوں اسی بات پر راغب تھے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ لیکن یہاں اس واقعے میں اس کے برعکس ہے، حابیل نہیں چاہتا تھا قتل کرنا اور اس نے منع کر دیا تھا۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھی بھیجا اور اس نے بتا دیا کہ کس طرح سے چھپایا اپنے بھائی کی لاش کو۔ وہ افسوس کرنے لگا قابیل کہ ہائے افسوس، میں تو اس کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں، اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا
فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پھر وہ شرمندہ ہو گیا، ندامت کرنے والا ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ بات لکھ دی بنی اسرائیل پر کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو کسی بھی نفس کو بغیر نفس کے، بغیر بدلے کے قتل کرے گا یا زمین میں فساد پھیلائے گا، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ یہاں انسانی جان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ایک نفس کو قتل کرنا کتنا اہم ہے، اور ایک جان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اگر اس کو زندگی بچا دی جائے، یعنی کوئی ذریعہ بن جائے کسی بھی اعتبار سے، اس کا علاج کروانے کے اعتبار سے، یا اس کو وہ آخر وقت کا ٹائم ہے اور اس وقت اس کو ڈاکٹر کے پاس فوراً لے کر چلے گا، یعنی اس کی زندگی بچانے کا ذریعہ بن گئے، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ البتہ تحقیق ان کے پاس آئے ہمارے رسول ظاہری دلیل لے کر، پھر بے شک ان میں سے اکثر اس کے بعد حد سے گزر جانے والے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا، ان کی سزا جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑے، زمین میں فساد کرتے پھرے، یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے یا سولی چڑھا دیے جائیں گے، یا الٹے طور سے ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سم سے کاٹ دیے جائیں گے، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اللہ اکبر! یعنی جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنا چاہتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں، مخالفت کرنا چاہتے ہیں، پھر سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر غالب آ جاتے، یعنی تم غالب آ جاتے اور ان کو سزا دیتے اس سے پہلے وہ خود ہی توبہ کر لیں، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ۔ وسیلہ تلاش کرنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ وہ طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے، اس طریقے سے دعا مانگی جائے، یہی وسیلہ ہے۔ اب وہ وسیلہ کیا ہے؟ یا تو اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے پکارنا۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ وسیلہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو جو کسی مقصد کے حصول یا اس کے قرب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نام کو اللہ سے قریب ہونے کے لیے استعمال کرنا، جیسے یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا شکور، یعنی جتنے اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ نے خود کہا نا ان کے ذریعے مجھے پکارو، طلب کرو۔ اسی طرح اپنے کسی نیک شخص کے ذریعے دعا کروائی جائے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، یا پھر اپنے کسی نیک عمل کو بیان کیا جائے کہ اللہ میرا یہ عمل اگر تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے تو مجھے اس مشکل سے، اس تکلیف سے نجات دے دے۔ اسی طرح حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا جو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعا کی وسیلے کی دعا کرے گا تو میری شفاعت کا مستحق ہوگا، یعنی جو اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے نا، یہ وسیلے والی دعا، اس کی طرف اشارہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور جہاد کرو اس کے راہ میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کر ان کے لیے ہوتا جو ساری زمین میں ہے، سب کا سب اور اسی کے مثل اور بھی، کہ وہ اس کو فدیے میں دے کر عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لے، تو وہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہیں نکل سکیں گے، ان کے لیے تو ہمیشگی والا عذاب ہے۔ اور چور مرد ہو اور چور عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جاؤ، یہ بدلہ ہے اس کا جو بھی انہوں نے کیا۔ یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے کہ اللہ کسی کے ہاتھ کاٹ دے، لیکن چوری کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ سزا مقرر کیا، اور فرمایا اللہ زبردست حکمت والا ہے، جو کہ توبہ کرے اس کے بعد اپنے ظلم کی اور اصلاح کر لے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی،
کتنی مرتبہ اللہ یہ بتاتا ہے، بار بار اللہ ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ساری کی ساری بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول نہ غمگین کرے آپ کو ان لوگوں کا دوڑنا کفر کی طرف، سبقت لے کر جانا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اپنے منہ کے ساتھ، حالانکہ ان کے دل ایمان والے نہیں ہوتے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ منافقین، کہ جو زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح یہودی لوگ کچھ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں بے اسلوب اور متغیر کر دیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں ہے۔ اللہ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ہے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے ہیں اور جی بھر کے حرام کے کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس آئے تو تمہارے اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان کو ٹال دو۔ اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ ہم نے ابتدا میں پڑھا اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور ہم نے اللہ سے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے۔ ہم نے ان بندوں میں شامل ہونا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے نا، کہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یحب المحسنین، یحب المقسطین، یحب المتطہرین۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ سارے کام کریں گے تو اللہ کے محبوب بندے بنیں گے، یا صرف اگر ہم دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں کی لسٹ میں لکھ لے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ اپنے پاس توریت ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تو تم کو حکم سناتے ہیں، جس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان اور یقین والے ہیں ہی نہیں، بے شک ہم نے توریت نازل فرمائی، یہ ہدایت اور نور ہے۔ فیصلہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ انبیاء کے لیے، جو لوگ فرما بردار ہو گئے ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، والربانیون، اور رب والے ہیں، اہل اللہ ہیں، اور علماء فیصلے کرتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور اس پر گواہ تھے، بس ان لوگوں سے نہ ڈریں۔ وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو، یعنی بار بار اللہ ہمیں یہی فرما رہا ہے کہ کسی بھی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی معاملے میں کسی بھی انسان کا ڈر یا خوف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرنا ہے، اور نہ میری آیتوں کو تھوڑے فائدے کے بدلے نہ بیچو، اور اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، یہی لوگ کافر ہیں۔ ہم نے یہودیوں کے ذمہ توریت میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان ہے اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، آنکھ کے بدلے آنکھ ہی خراب کی جائے گی، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان، اور زخموں میں بھی دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں میں بدلہ ہے۔ یعنی پہلے کے زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ کسی نے کسی کو نقصان پہنچا دیا، اگر وہ قوت والے اور طاقت والے ہوتے تو اس کے بدلے پورے قبیلے کو قتل کر دیا کرتے۔ تو فرمایا ایک شخص کے بدلے ایک شخص ہی قتل کیا جائے گا جو کہ قاتل ہے، اور یہ ان تمام چیزوں میں بدلہ ہے، زخموں میں بھی بدلہ ہے۔
لیکن جو کوئی معاف کر دے یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق نہ کرے یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی، اس میں ہدایت اور نور ہے اور تصدیق کرنے والی بما بین یدیہ، کتاب توریت کی تصدیق کرتی اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ کن لوگوں کے لیے؟ موعظۃ للمتقین، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ یعنی پہلے جس طرح توریت اپنے وقت میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، اسی طرح انجیل کا نزول بھی ہدایت کا ذریعہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے بعد نازل کرنے والی ذات ایک ہی اللہ کی ہے۔ توریت اور انجیل بھی اللہ نے نازل کی، قرآن کریم بھی اللہ نے نازل کیا، اور اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہدایت اور نجات کا واحد ذریعہ بن جائے۔ پہلی تمام کتابوں پر عمل کا سلسلہ، ایمان کا سلسلہ تو قائم ہے، لیکن عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب تم نے ان کو چھوڑ کر اس کتاب پر ایمان لانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور چاہیے کہ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اس میں اور جو کچھ اسی کے مطابق حکم کریں، اور اللہ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں، وہ بدکار فاسق ہیں۔ یعنی جو اللہ کے حکم پر نہ عمل کرے گا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کے محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کی پیروی کیجیے، اس حق سے ہٹ کر ان کے خواہش کے پیچھے نہ جائیے۔ یعنی یہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے یہ آپ کے لیے اہم نہیں ہے، آپ اللہ کے حکم کو مانیے، اور ہر ایک کو تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ یعنی پچھلی شریعتوں کے لیے بھی کہ جن کے بعض فروعی احکامات ایک دوسرے سے مختلف تھے، ایک شریعت میں بعض چیزیں حرام قرار دی گئیں تو دوسری شریعت میں وہ حلال تھیں، بعض میں کسی مسئلے میں تشدید تھی تو دوسرے میں تخفیف تھی، لیکن دین سب کا ایک ہی تھا، وہ توحید پر مبنی تھا۔ اس لحاظ سے سب کی دعوت ایک ہی تھی۔ اسی مضمون کو حدیث میں فرمایا گیا کہ ہم انبیاء کی جماعت اللہ بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہے۔ یعنی ہم سب ایک ہی پیغام کو لے کر آئے ہیں، اور وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن احکامات میں تبدیلی ہو سکتی ہے، جیسے کہ اس امت کے لیے دو بہنوں کا ایک وقت میں نکاح میں لینا جائز نہیں ہے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کے دور میں ایسا تھا۔ تو اس لیے ایک قوم کے لیے ایک حکم ہے اور دوسرے کے لیے نہیں ہوتا ہے، تو یہ تو اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن رب سب کا ایک ہی ہے، پیغام تمام نبیوں کا ایک ہی تھا، وہ تھا توحید۔ اس کے بعد پھر فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، تم نیکیوں کی طرف جلدی ہی کرو۔ بار بار اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں کی طرف دوڑو، جلدی کرو، بھاگو، اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے۔ یعنی دوڑ لگانی ہے، جیسی کوئی نیکی کا موقع ہے فوراً کرنا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ ابھی یہ وقت ملا ہوا ہے، پتہ نہیں کہ اگلے سال یہ مہلت ملے یا نہ ملے، تو زندگی بہت قیمتی اور بہت مختصر سی ہے، تو جو وقت ہمیں مل رہا ہے اس میں ہمیں خیر ہی خیر جمع کرنے کے لیے دوڑ لگانی ہے۔ کیا دوڑتے ہیں؟ کیا یہ خیال آتا ہے کہ جلدی سے میں کر لوں اس نیکی کو، جلدی کر لو کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں کسی اور کے حصے میں نہ آ جائے؟ ایسا نہیں ہے کہ سب کی نیکیاں آپ جمع کر کے خود کر لیں، لیکن اپنے اندر یہ جستجو یا شوق ہونا کہ مجھے بس اس نیکی کا موقع مجھے جلدی سے مل جائے، اور ہر ایک سے بڑھ کر نیکی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی طرز عمل تھا نا، کہ جب جہاد کے لیے مال کا حکم دیا گیا تو غزوہ تبوک میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا سامان لے آئے. اور جب اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ کیا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو، تو کہا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یعنی ایسی دوڑ لگانے کی کوشش میں رہتے تھے کہ بس موقع ملے اور جلد خیر کے کام کریں. اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. ہمارا لوٹنا کہاں ہے؟ جتنی بھی زندگی ہم گزار لیں، جتنے سال بھی ہم جی لیں، لیکن اختتام ہمارا کیا ہے؟ موت. اور کتنا ہمیں مرنے کے بعد یاد رکھا جائے گا؟ چند سال. اور اس کے بعد پھر ہمیں بھلا دیا جائے گا. اور اگر کوئی چیز ہے جو ہمیں باقی رکھنے والی ہے تو وہ ہماری نیکیاں ہیں یا ہمارا صدقہ جاریہ ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے اکاؤنٹ میں اضافہ ہوتا رہے گا. ہماری نیک اولاد ہے جو ہمارے بعد ہمارے لیے دعائیں کرتی رہے گی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم بھلا دیے جائیں گے. اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، بس وہ تمہیں خبر دے گا اس کی جس میں تم اختلاف کرتے تھے. اور آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیجیے، ان کے خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے حکم سے کہیں ادھر ادھر نہ کر دیں. اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے، اور بے شک ان میں سے اکثر فاسق ہیں. کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ کرتے ہیں؟ اللہ سے زیادہ اچھا کون ہے حکم میں؟ اللہ سے زیادہ اچھا کون ہے فیصلے میں؟ اس قوم کے لیے حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، نہ تم بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست، ان میں سے بعض کے دوست ہیں. تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے. ظالم کو اللہ تعالیٰ ہرگز راستہ نہیں دکھاتا. آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگیں گے. یعنی ابھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی خیر آ جائے، اور اپنے آپ کو بیان نہیں کر رہے. یہاں دیکھیں منافقین اور یہودیوں کی محبت، کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے ہیں، خبر پہنچانے والے ہیں. پھر فرمایا اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ بہت ہی جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی. یعنی جس سے اللہ محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ نرم دل ہوں گے. اللہ اکبر. اور کن لوگوں پر؟ اعزت علی الکافرین، مومنوں پر نرم دل ہے اور کافروں پر بہت تیز ہیں، سخت ہیں، اور جہاد کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، اور وہ نہیں ڈرتے کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. ان کے لیے حکم فیصلہ صرف اللہ کا ہے اور اس کی رضا کی پرواہ کرتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتے اپنے پاس سے عطا کرتے. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. بے شک تمہارا دوست اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اور جو کوئی پھر گیا اللہ اور اس کے رسول سے اور وہ لوگ جو ایمان لائے، پس بے شک یقین مانیں کہ اللہ کی جماعت غالب رہے گی. یعنی اصل فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کامیابی اور فتح وہی سے حاصل ہوگی چاہے کچھ بھی ہو جائے. اے ایمان والو، نہ تم بنانا ان لوگوں کو جو دین کو کھیل بناتے ہیں، ہنسی اور کھیل بنا رہے ہیں، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے آپ سے پہلے، اور کافر. واتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، تکبیر کے وقت پھر بیٹھ کر پھر کر چل دیتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ یعنی شیطان کیا چاہتا ہے کہ نماز میں بھی وہ اللہ کی طرف راغب نہ ہو سکے، بار بار انہیں وسوسے دلاتا ہے، بار بار ان کے دل میں خیالات لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اہل کتاب ہیں یہ بھی کیا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کا ہی کام۔ جب پکارا جاتا ہے نماز کے لیے تو کھیل اور تماشا بنا دیتے ہیں۔ یہ قوم عقل نہیں رکھتی اے اہل کتاب، تم ہم میں سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کرتے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور بے شک ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والے اللہ کے پاس کون ہیں، جن پر اللہ نے لعنت کی، غضبناک ہوا ان پر اور کر دیا ان کو بندر اور خنزیر، اور جنہوں نے معبودان باطل کی عبادت کی۔ یہی لوگ سب سے بری جگہ پر ہیں اور یہی لوگ گمراہ ہیں سیدھے راستے سے۔ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، اور جب وہ کافروں کے پاس جاتے ہیں وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ آئے کفر کے ساتھ ہی تھے اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے ہیں۔ یعنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل میں آتے ہوئے بھی ان کے کفر تھا اور جاتے ہوئے بھی ان کے لیے کفر ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم اور زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔ یعنی ذکر تو یہاں اہل کتاب کا ہے، لیکن اگر مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، دکھائی دیتے ہیں ایسے لوگ نا کہ دوڑنا ہے، جلدی کرنا ہے گناہ کے کاموں میں، زیادتی، گناہ، جلدی مال حاصل ہو جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، اب وہ چاہے حلال ہے یا حرام ہے۔ البتہ برا ہے انہیں ان کے عابد اور عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم، بندھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ اور لعنت کی گئی ان پر جو وہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح سے چاہتا ہے اور ضرور وہ زیادہ دیتا ہے ان میں سے۔ یعنی جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا رب کی طرف سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں ہی بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، یہ ملک بھر میں شر اور فساد مچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے تو ان کی ہم ساری برائیوں کو دور کر دیتے، انہیں جنت میں داخل کرتے اگر یہ توریت کو تھام لیتے اور انجیل کو جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، تو یہ لوگ اپنے اوپر اور نیچے سے روزیاں پاتے۔ یعنی اتنی نعمتیں ان پر دی جاتی، آسمان سے بارش برستی، زمین اپنی پیداوار اگاتی، ہر طرف سے نعمت ان کے لیے ہوتے۔ ان میں سے ایک جماعت تو مقتصدۃ، درمیانی روش کی ہے، اور اکثر ان میں سے برے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیے گئی ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا،
بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کا رہبر نہیں ہے. یعنی لوگوں سے نہ ڈریں، آپ اپنے جو اللہ کے احکامات ہیں وہ ان کے درمیان بیان کر دیجئے. کہہ دیجئے اے اہل کتاب نہیں ہو تم کسی بھی چیز پر، یہاں تک کہ تم قائم کرو توریت کو، یعنی توریت کو تھام لو، اور انجیل کو، اور جو نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، اور ضرور وہ زیادہ ہوں گے ان میں سے جو نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف اس میں سرکشی کرتے ہوئے، کفر کرتے ہوئے. پس نہ اب غمگین ہو ان لوگوں پر جو کافر ہیں. اے ایمان والو، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، اور جو ستارہ پرست ہیں، جو نصرانی ہیں، کوئی بھی ہو. کامیابی کن لوگوں کے لیے ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آنے والا ہے. اس پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ہم نے یہ بالیقین بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا. جب بھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا، اپنی خواہش کے مطابق تھا، تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تو تکذیب کر دی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا. یعنی یہ اپنی مرضی کے انبیاء پر بھی ایمان نہیں لے کر آئے تو تمہاری باتوں پر کیسے ایمان لائیں گے؟ اور انہوں نے گمان کیا کہ نہیں ہے ہوگی، کوئی سزا نہیں ہوگی، بس اندھے بہرے بنے بیٹھے رہے. پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا اور ان کے بعد بھی ان کے اکثر اندھے بہرے ہو گئے. اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے. کہا مسیح نے اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا پیغام دیا کہ میرے اور اپنے رب کی پیروی کرو، اسی کو اپنا رب مانو. انہوں نے کیا کہا؟ بنایا انہی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اللہ اکبر. بے شک جو بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، بس تحقیق حرام کر دیا اللہ نے اس پر جنت کو، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے. البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تین کا تیسرا ہے، یعنی تین خداؤں کا عقیدہ رکھا اور نہیں ہے کوئی بھی الہ سوائے ایک الہ کے، اللہ کے علاوہ. اور اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں سخت سزا عذاب ضرور پہنچے گا. یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے، کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تو بہت ہی بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے. مسیح ابن مریم پیغمبر ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ، ان کی ماں ایک صدیقہ، ایک ولیہ عورت تھی. دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے. آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، یعنی ہم کتنا انہیں بتا رہے ہیں کہ وہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں. جن کو تم نے خدا سمجھا ہوا ہے وہ تو ایک عام انسان ہے. دیکھو کس طرف وہ پھرے جا رہے ہیں. کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ جو نہیں نقصان پہنچا سکتا، جو اختیار نہیں رکھتا کسی بھی نقصان کا نہ فائدے کا؟ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، نہ تم غلو کرو اپنے دین میں، نہ حق طریقے سے نہ تم پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کے جو خود بھی گمراہ ہو گئے اس سے پہلے اور بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا سیدھے راستے سے. یعنی پیروی ان لوگوں کی کرنی ہے جو ہدایت والے ہیں اور ہدایت پر قائم، خود بھی ہدایت پر ان لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف لاتے ہیں. لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے تھے. وہ نہیں باز آتے تھے، نہ یتناہون عن منکر فعلوہ، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہیں تھے. خود بھی نافرمانی کرتے اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو روکتے بھی نہیں تھے. بہت ہی برا تھا جو یہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے. وہ بہت برا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے.
لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن ان یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ اس میں دانشمند اور گوشہ نشین، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کر دی کہ عیسائیوں میں کچھ تواضع والے لوگ ہیں، ان کی یہ صفات ہیں جو رب والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں کچھ ایمان والوں سے۔ لیکن یہ یہودی کیا ہیں؟ یہودی کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے ہیں، کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا، جو کچھ ہم نے سمجھا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔